ضرب کلیم میں علامہ اقبال کی ایک بہت ہی اہم نظم غلاموں کی نماز شامل ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ 1935 میں ترکی سے اہلال احمر کا ایک وفد لاہور آیا اور اس نے علامہ اقبال سے ملاقات کی۔ بات چیت کے بعد انہوں نے علامہ اقبال سے درخواست کی کہ بعد نماز جمعہ وہ ہمارے جلسے میں شامل ہوں۔ بادشاہ مسجد میں نماز ادا کی گئی اور نماز کے بعد ان کی بہت سی مصروفیات تھیں۔ ایک تو انہوں نے ایک اہم اجلاس کرنا تھا اور اس اجلاس کے بعد ان کی لاہور کے اندر دیگر مصروفیات بھی تھی جو انہوں نے اسی روز نبھانی تھی۔ جب وہ نماز کے لیے گئے تو امام صاحب نے طویل قرات باندھی اور پھر بڑے لمبے لمبے سجدے اس پہ دینا شروع کر دیے۔ اب ان کا جتنا بھی پروگرام تھا بڑی بری طرح سے ڈسٹرب ہوا، حالانکہ نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے امام کے لیے یہ خاص طرح سے ہدایات ہیں کہ اس روز بہت سے لوگ ایسے شامل ہوتے ہیں، ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گاڑیاں، فلائٹس جانے والی ہوتی ہیں اور وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے اپنے کاموں کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہی کام اس روز ترکی والوں سے ہوا جب وہ اتنی طویل قرات باندھی کہ وہ نہ ختم ہونے والی۔ تو انہوں نے بعد میں علامہ اقبال سے استفسار کیا کہ یہ آپ کے جو ہندوستان کے امام ہیں یہ اتنی لمبی لمبی قرات کیوں کرتے ہیں، اور وہ بھی جمعے کے روز، جمعے کی نماز میں اتنی لمبی قرات باندھنے بڑا تعجب کی بات ہے، کیونکہ اس میں لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ان کو بہت سے دیگر کام بھی ہوتے ہیں اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے اندر وہ شامل ہو جائے۔ علامہ اقبال نے انہیں کیا جواب دیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن فوری طور پر ایک نظم لکھی جس کا عنوان ہے غلاموں کی نماز۔ مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز طویل سجدہ ہیں اس قدر کیوں تمہارے امام۔ کے بعد نماز کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد ترکی کے مجاہد نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہندوستان کے جو تمہارے امام ہیں یہ اس قدر طویل سجدہ اور طویل قرات، لمبی لمبی قرات کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس کا کوئی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جمعے کی نماز میں وہ مختصر قرات کرے، مختصر سجدہ دیں، ان کی جو اپنی ذاتی عبادات ہیں، نوافل ہیں، رات کے وقت وہ جتنے لمبے سجدے کریں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن امام کے لیے ایک ضروری ہے کہ وہ نماز میں دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھے کہ ان پہ کیا کیفیت ہے اور وہ کس کیفیت سے ہیں، تو اس کیفیت کے اندر لمبی قرات باندھنا اور لمبے لمبے سجدے کرنا بڑی تعجب کی بات ہے۔ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ وہ مرد مجاہد بڑا سادہ تھا اور وہ آزاد قوم سے تعلق رکھنے والا تھا، اس کا ملک آزاد تھا، وہ غلامی میں نہیں تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ غلاموں کی نماز کیا ہوتی ہے، کیونکہ غلاموں کے سامنے، غلام قوموں کے سامنے بڑے مقاصد نہیں ہوتے، وہ لمبے لمبے سجدے اور لمبی لمبی قراتوں کو ہی اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے لمبا سجدہ کر لیا اور باقی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہی سجدہ میرے لیے نجات بن جائے گی، حالانکہ اس کو ضرورت ہے، اس کی قوم کو اس وقت اس کی ضرورت ہے اس کی قوم کو کہ وہ اپنی قوم کے لیے کوئی تدابیر کرے کہ وہ اس کی تقدیر بدل سکے۔ لیکن غلام قوم اس کو کیا پتہ ہے، اس سادے آدمی کو کیا پتہ ہے کہ غلام قوموں کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا،
بڑے مقاصد نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ صرف سجدوں کو لمبا کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کی نجات ہو جاتی ہے۔ ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام۔ اور جو آزاد قومیں ہوتی ہیں، آزاد مرد ہوتے ہیں، آزادی جن کے مقدر میں ہوتی ہے اور آزاد لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذمے ہزاروں کام ہوتے ہیں، اپنی قوم کے لیے ہزاروں ذمہ داریاں انہیں نبھانی ہوتی ہے۔ انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، اور انہی کے ذوق عمل کو دیکھ کر، انہی کے کردار کو دیکھ کر، ان کی عملی زندگی کو دیکھ کر، ان کی حرکت کو دیکھ کر، ان کی جدوجہد کو دیکھ کر قومیں اپنا نصب و لین طے کرتی ہیں، اور امتوں کا نظام، قوموں کا نظام انہی کے ذوق عمل سے ہی ترتیب پاتا ہے۔ لیکن غلام قوموں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ پہ جامد ہوتی ہیں، انہیں کسی چیز کی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ آزاد مرد کے اندر، جس نے اپنی قوم کی ذمہ داری نبھانی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کی تقدیر بدلنی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ وہ اس کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوتا ہے، اور اس کا وہ عملی طور پر مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ تھیٹروں کے اندر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ خوش گپیوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ مختلف قسم کے کنسرٹ کے اندر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی قوم کی پلاننگ کرتا ہے، اور اس منصوبہ بندی سے اپنی قوموں کو نجات دلاتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور ان کے بڑے کام ہوتے ہیں، ان کا نصب و لین بڑا ہوتا ہے۔ بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، یہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام۔ کہ جو غلام کا بدن ہوتا ہے وہ سوز عمل سے محروم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی حرارت نہیں ہوتی، کوئی تڑپ نہیں ہوتی، کوئی سیمابیت نہیں ہوتی کہ میرا یہ وقت ضائع ہو گیا تو میری قوم اس سے بہت بڑے مفاد سے محروم ہو جائے گی۔ ان کی زندگی کا کوئی مقاصد نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے وقت گزارنا۔ اور وقت کیسے گزرتا ہے؟ بیٹھ کر فضول کاموں کے اندر، خوش گپیوں کے اندر۔ ان کے جسم کے اندر حرکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ایک جامد ہو کر بت بن کر بیٹھ جاتے، ان سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ان کی قوم کو ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام، کہ ان کی زندگی کے دن مرور، گردش، تبدیلی، انقلاب، تغیر، تبدل، ان کی زندگی کے اندر مرور نہیں ہوتا۔ ایک سے وقت ان کی صبح ہی ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی شام بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ بتوں کی طرح گزارتے ہیں، جس طرح ایک بت کو ایک جگہ پر نصب کر دیا جاتا ہے، نہ اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اس نے بت بن کر ہی رہنا ہے۔ یہی غلاموں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو اس قدر تباہ و برباد کر دیتے ہیں کہ حرکت نام کی ان کی زندگی کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آرام کے ساتھ اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، اور انہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور پھر اس کو الزام دیتے ہیں کہ تقدیر ہماری بری ہے۔ حالانکہ تقدیر ان قوموں کی بدلتی ہے جن کی زندگی کے اندر وقت کی قدر ہوتی ہے، اور جو وقت کو برباد کر دیتے ہیں ان کی تقدیر کبھی بدلتی نہیں ہے، ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ تو ان غلاموں کے روز و شب جو ہیں، دن رات یہ ہیں، ان پہ حرام ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو، کیونکہ وہ حرکت نہیں کرتے، ان کا کام یہی ہے۔ اگر کبھی فرصت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، اور میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ 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 کرنا بہت اچھی بات ہے،
لیکن وہ اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت پہ، جو آپ کا اپنا وقت ہو، وہ شب بصری ہو، وہ رات کی عبادت ہو، وہ آپ کا وقت ہے۔ جو قوم کا وقت ہے وہ قوم کے لیے ہے۔ طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ اگر میرے ہندوستان کے امام طویل سجدہ ہیں، طویل قرات کرتے ہیں، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا کریں، اور ان کی زندگی کو مقصد نہیں ہے، وہ یہی کر سکتے ہیں کہ لمبے لمبے سجدے دیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ سجدے دیں اور اس پہ لمبی لمبی قرات کریں، اور یہ بھی خیال نہ ہو کہ پیچھے کوئی مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کی گاڑی نکل رہی ہے، کسی کا جہاز نکل رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، طویل سجدے دیتے ہیں، اور انہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف یہی کام ہے۔ خدا نصیب کرے، اقبال آخر میں کہتے ہیں، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیغام۔ اللہ کرے ہندوستان کے اماموں کو وہ سجدہ نصیب ہو جائے، ایسا سجدہ نصیب ہو جائے کہ جو سجدہ ان کی قوم کی سربلندی کے لیے ہمیشہ امر ہو جائے، وہ ایسا سجدہ ہو جو سجدہ شبیری ہے، کہ جو سجدہ ہوا اور امر ہو گیا۔ خدا کرے کہ ایسا سجدہ ان اماموں کو نصیب آ جائے کہ جو سجدہ ان کی ملت کے اندر زندگی کا پیغام لے کر آئے، ان کی ملت کی زندگی کو، ان کی ملت کی، اس کی قوم کی، اس کی امت کی زندگی کے اندر ایک زندگی کا پیغام لے کر آئے، اور وہ سجدہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے، اور اس سجدے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ خدا کرے کہ ان کو ایسا کوئی سجدہ نصیب ہو جائے، وگرنہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لمبے لمبے ان کے خطبات ہوتے ہیں، اور خطبات کے اندر بھی وہ طنز اور وہ ایسی باتیں کہ دوسرے لوگ رائے راست پہ آنے کے لیے ان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان کو دنیا سے بیزاری کا درس دیا جاتا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا، اس سے بیزار ہو جاؤ۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آج ایجادات کے اندر دوسری قومیں اس قدر آگے بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹی سی سر درد کی گولی بھی لینی پڑتی ہے تو وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا یہی کچھ کافی ہے، نماز فرض ہے، اور وہ فرض عین ہے، اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے، لیکن جب امام کو امامت کروانی ہو تو اس کو دوسروں کی تکلیف کا، ان کی راحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔